أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحبه ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالي امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیة الله في الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم. صلوات حضرات گرامی، ام الکتاب کے عنوان سے سورہ فاتحہ کی تفسیر سشرۂ محرم الحرام میں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سلسلے کی چوتھی مجلس ہے. ہم نے اعجاز قرآن کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، تدوین قرآن کو، قرآن کی جمع آوری کو، اور متعدد مختلف پہلوؤں کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اور میں نے وعدہ کیا تھا آج سورہ فاتحہ کی تفسیر کو شروع کروں گا، لیکن آج صرف بسم اللہ کی تفسیر کو پیش کروں گا. یہ قرآن میں 114 سورے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا. اور قرآن میں 6000 سے زیادہ آیات، قرآن میں 6000 سے زیادہ آیات. اور چونکہ مختلف اعداد اس لیے نہیں پیش کر رہا ہوں تاکہ جو اس جہاں ٹی وی پہ نشر ہو رہی ہے تاکہ اختلاف پیدا نہ ہو. 6000 سے زیادہ آیات ہیں، اس پہ اتفاق ہے تمام مسلمانوں کا اگر میری بات پہنچ رہی ہے. اور سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت ہے قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ قرآن کریم کے ہر سورہ کا جز ہے. فقہ جعفری کا نظریہ یہ ہے کہ ہر سورہ کا جز ہے سوائے سورہ توبہ. سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ اللہ نے جب شروع ہی کیا تو کہا براءۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مشرکین کے لیے تبرہ. کیونکہ براءت سے شروع ہوئی ہے، عذاب سے شروع ہوئی ہے، تو وہاں اللہ کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم، اس لیے وہاں بسم اللہ نہیں بیان کیا گیا ہے. قرآن میں پھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ آئے. سورہ توبہ کے ابتدا میں نہیں ہے، لیکن سورہ نمل میں 2 مرتبہ آئی. ایک مرتبہ ابتدا میں اور دوسری مرتبہ سورہ نمل کے اندر. چونٹی سورہ کا نام ہے سورہ نمل. اللہ نے بہت سے جانوروں پہ، پرندوں پہ
सूरों के नाम रखे हैं, जैसे सूरह फील है, हाथी वाला सूरह, सूरह बकरा है, गाय वाला सूरह, वो कोई वाक़या है जिसकी वजह से अल्लाह ने नाम रखा है। तो अब सूरह नमल के अंदर कि जनाब सुलेमान ने हाथ में चूंटी उठाई थी, अल्लाह का उस चूंटी का कलाम करना इतना पसंद आया, उसके नाम पे सूरह रख दिया। ज़हनों में है ना कि चूंटी ने क्या कहा था, कि हाथ उठा के कहा था, परवरदिगारा गुनाह किए हैं तो इंसानों ने, गुनाह किए हैं तो इंसानों ने, हमने क्या किया है, तू बारिश बरसा, इंसानों के गुनाहों की वजह से तू कहर भेजता है, सैलाब आते हैं तो इंसानों के गुनाहों से, और कहर पड़ते हैं तो इंसानों के गुनाहों की वजह से, हमने क्या किया। तो रब्बे हुसैनी अलशवर अलग जनाबे सुलेमान ने उस चूंटी के कलाम को सुना, का परवरदिगारा मुझे भी तौफीक दे कि मैं इसी तरह से तेरा शुक्र अदा करता रहूं। चूंटी को हाथ पे उठाया, और जो मुसलमान उलमा ने नकल किया है कि चूंटी से सवाल किया, बता तू अफजल है या मैं, तो कहा मैं अफजल हूं। कहा कैसे, कहा मैं नबी के हाथ पे हूं। कुछ लोग परेशान हो गए, थोड़ी सी वजाहत कर देता हूं, मैं आगे बढ़ना चाह रहा था। तो बहरहाल एक और बात, एक बाप ने अपने बेटे के कांधे पे हाथ रखा हुआ था, बाप बहुत बड़ा पहलवान था, उसने बेटे से सवाल किया, बेटा बता मैं ज्यादा ताकतवर हूं या तू। तो बेटे ने कहा बाबा जान मैं। बाप ने हाथ उठाया, कहा दोबारा बता कौन ज्यादा ताकतवर है, कहा आप। बाबा तक ये क्या, बेटा ये क्या किया, अभी तो कहा था कि तुम ज्यादा ताकतवर हो, अभी कह रहे हो कि आप क्या डर गए हो। क्या नहीं बाबा जान, जब तक आपका हाथ मेरे कांधे पे था तो मैं ताकतवर था, जब आपका हाथ हटा तो आप। अरे लोग हैं या नहीं, बच्चों तक ये बात पहुंच जानी चाहिए। जिन जवानों पे माँ बाप का साया रहता है, हाथ रहता है, वही ताकतवर होते हैं। जाने के रामी ये अल्लाह को बहुत ज्यादा उस चूंटी का कलाम पसंद आया, मुझे तफसील में नहीं जाना। तो वहां बहरहाल हुदहुद एक परिंदा है जो गायब था, जिसने जनाबे सुलेमान से एक मर्तबा भाई वो जनाबे सुलेमान का तख्त सखर रियाह, हमने हवाओं को मुसख्खर कर दिया था सुलेमान के लिए। अल्लाह फरमा रहा हवाओं को मुसख्खर कर दिया था, इतनी रफ्तार से हवा चलती थी कि तख्त गिरता नहीं था, हवा में उड़ता था, जिन उठाते थे हवा में चलता था। तो जनाबे सुलेमान ने मुख्तलिफ परिंदों से कहा मुझे साया किया करो, क्योंकि ऊपर सूरज की रोशनी होती है। तो एक मर्तबा एक किरण जनाबे सुलेमान के चेहरे पे पड़ी, जैसे सूरज की किरण आई तो कहा किसकी जिम्मेदारी थी यहाँ पे मुझ पे साया करे, वो मुझे आके बयान करे, नहीं तो मैं उसे जिंदा कर दूंगा। अब पता चला जो मासूम की नाफरमानी करे, जो मासूम की नाफरमानी करे उसे जिंदा हो जाना चाहिए। मासूम की नाफरमानी की इजाजत नहीं है। अगर नबी हुक्म दे तो ये अपने हवाए नफ्स से नहीं दे रहे, वो जो करते हैं अल्लाह के हुक्म से। कुरान की आयत पेश कर रहा हूं। तो एक मर्तबा बताया गया कि हुदहुद यहां से गायब है, कहां चला गया, उसे बुलाओ, मुझे दलील दे, क्यों गया था, वापस आया, क्या करीब में एक यहाँ मैं गया था, एक खातून की हुकूमत है और वहां सारा निजाम सही चल रहा। उस जमाने में खातून की औरत की हुकूमत का तसव्वुर नहीं था कि औरत की हुकूमत है, निजाम चल रहा है, लोग खा पी भी रहे हैं, अदल इंसाफ पे कायम है। तो जनाब सुलेमान ने कहा जा मेरा खत ले जा। तो जब हुदहुद पहुंचा, मैं कहा बिल्किस के खिदमत में कहा कि भाई ये खत है, इन्नहु मिन सुलेमान इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये खत मैं सुलेमान से लाया हूं, इसका मजमून बिस्मिल्लाह से शुरू होगा। तो 114 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है। अब पता चला कुरान की कुछ आयात सिर्फ सरवर कायनात को नहीं दी गई, पहले से मौजूद थी, जैसे बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह के बगैर गुज़श्ता उम्मतों का भी गुजारा नहीं था, अंबिया का भी गुजारा नहीं था। ना जाने कौन है बाए बिस्मिल्लाह।
سمجھدار نہیں گرا، کیونکہ یہ ٹیلی ویژن کے ریکارڈ ہو رہی ہے، کیونکہ میرے تمام مسلمان بھائی سنیں گے تو فور دا ریکارڈ جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ صرف ریکارڈ کی خاطر میں پیش کر رہا ہوں علامہ اقبال کا یہ شعر کہ میں نے کیونکہ کہا بائے بسم اللہ، تو علامہ اقبال کا یہ شعر پیش کر دوں جس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ بھیڑا مانے یہ ذبح عظیم محمد بسر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کیا کہنے باپ بیٹا کے، باپ بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے، بیٹا ذبح عظیم کا مصداق ہے، باپ علی ہے بیٹا حسین ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نہیں گرا، ویسی محبت سے سنتے رہے گا جس محبت سے دیکھ رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے مسئلے کو حل کر دیا ہے کہ یہ سورہ یاسین سے 36واں سورہ، اس کے فوراً بعد سورہ صافات، اس میں اللہ نے ذکر کیا ہے نا کہ ذبح عظیم ہے۔ دونوں کا بڑا عجیب و غریب نسبت ہے، جناب اسماعیل اور جناب سید الشہداء میں، وہ 10 ذی الحجہ کو، یہ 10 محرم کو، وہ بھی نبی زادہ یہ بھی نبی زادہ، وہ بھی قربانی کے لیے یہ بھی قربانی کے لیے، وہ قربانی سے بچا تو عید ہے، یہ قربان ہوا تو غم ہے، نہیں ہے مجمع۔ ہم سے مسلمان پوچھتے کہ نہیں خوشی مناؤ شہید ہو گئے تھے امت بخشی گئی، میرا کوئی بھی جواب نہیں ہے کہ کس آیت کو پیش کروں کس حدیث کو، ہر مسلمان کو دعوت ہے۔ آپ یہ تصور کیجئے کہ سرور کائنات حبیب خدا کربلا میں ہوتے تو خوشی مناتے یا غم؟ پہنچ رہے نا؟ اور اگر ابھی بھی نہیں پہنچے کہ سرور کائنات خوش ہوتے یا غمگین، جو افراد ابھی تک نہیں پہنچے، تو شیعہ سنی تمام کتابوں میں بات لکھی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا عصر کے وقت عاشورے کے دن قیلولہ فرما رہی تھی، کہتی ہیں کہ میں کچھ دیر کے لیے عصر کے وقت عاشور کے دن سوئی تو اچانک خواب میں دیکھا پیغمبر اسلام کے سر میں خاک ہے۔ میں مسائل پہ نہیں ایسا جملہ پیش کر رہا ہوں، تو کہا یا رسول اللہ میں نے کبھی آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ آپ کی ریشے مبارک تر ہے آنسوں سے، آنکھیں سرخ ہیں، سر میں خاک۔ کہا ام سلمہ میرا نواسہ مارا گیا۔ اذان گرامی آج بہت سے ملا مفتی یہ کہتے تھے جملہ ٹیلی ویژن پہ جا رہا ہے اس لیے پیش کر رہا ہوں، وَإِلَّا مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کا جواب دوں کہ نہیں عاشورہ خوشی کا دن ہے، غم کا دن نہیں ہے۔ او امت مانو، جو سن رہا ہے ملاؤں کی نہ ماننا، ماں کی مان لو۔ جو فرما رہے ہیں ام المومنین فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا غمگین تھی، سرور کا غم ہے۔ تو میں جو پیش کر رہا ہوں بھائی بسم اللہ، بلکہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں آج، تو اس کو غور سے سنیں گے۔ ایک علمی موضوع ہے جس کو میں آج چھیڑنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جس محبت سے آپ سنتے ہیں اسی محبت سے سنیے گا۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھے بے شک اشارہ کر دیجیے گا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تو میں اور وضاحت کر دوں گا۔ علم کلام کا ایک پرانا موضوع ہے، علم کلام تھیولوجی کا پرانی بحث ہے، اسم اور مسمہ کی۔ اسم نام، مسمہ جس کا وہ نام، میں مسمہ۔ اسم کیا ہے؟ سید علی رضا رضوی، یہ اسم ہے۔ میرے ماں باپ نے میرا نام رکھا، ماں نے منت مانی تھی بیٹا ہوا تو علی رضا نام رکھوں گی، مولا امام رضا کے نام۔ اتفاق نسل سے بھی ہوں تو رضوی بھی ہوں، نام ان پہ ہے۔ یہ اللہ کا کرم کہ اس نے سرور کائنات کی نسل میں رکھا تو سید کا ویسے لقب مل گیا، تو یہ القاب دو تو مل گئے، سید اور رضوی۔ ماں باپ نے نام علی رضا رکھا تو سید علی رضا رضوی نام پڑ گیا۔ یہ ہے نام، یہ ہے اسم۔
عربی میں کہتے ہیں اسم، اردو میں کہتے ہیں، فارسی میں نام. مسمہ میں ہوں. اگر میں اپنا نام بدل بھی لوں مسمہ وہی رہے گا. میں نے کہا تھا میں نے علمی موضوع چھیڑ دیا. 1000 سال سے زیادہ پرانی بحث ہے یہ تمام مسلمانوں کی علم کلام کی کتابوں میں. اسے سمجھ لیجئے گا, اسی کو مجھے پیش کرنا ہے. بسم اللہ کی تفسیر میں اسم اور مسمہ. اب یہاں کے بچے انگریزی میڈیم پڑھے ہوئے ہیں. نیم اینڈ دا نیمڈ. مسمہ یعنی دا نیم, جو جس کو نام رکھا گیا. اس کا نام آپ نے مائکروفون رکھا, وہ کیمرہ نام رکھا, امام بارگاہ نام رکھا. اس امام بارگاہ کا کوئی مخصوص نام بھی ہوگا, دربار حسین. توجہ, ایک آدمی کہتا نہیں میں نام بدلنا چاہتا ہوں, دربار مہدوی رکھنا چاہتا ہوں. نام بدل بھی جگہ جگہ نہیں بدلے بھی. یہاں تو ایسا نہیں ہوگا, مدینے میں ہوا ہے. بہت سی جگہوں کے نام بدل دیے گئے ہیں, جگہ وہی ہیں. مکے جائیں گے مسجدوں کے نام بدل گئے, مسجدیں وہی ہیں. نام نہ کہلوائیے خدا را. میں اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا, آپ کی خاموشی مجھے مجبور کر رہی ہے. جب آپ مدینے جائیں گے نا تو جگہ ہے, آج اس مسجد کا نام کچھ اور ہے. تاریخ میں مسجد کا نام تھا مسجد رب الشمس. یہ وہ جگہ جہاں پیغمبر نے سورج پلٹایا تھا. اب پہنچ گئے حضرات مسجد رب الشمس. تو بہت سی مساجد کی آج نام بدل دیے گئے ہیں, لیکن مسجدیں وہی ہیں. مکے مدینہ کے اندر ایک مسجد ہے, شہر سے باہر نکلنے کے بالکل سفید رنگ کی مسجد ہے. اس مسجد کا پیغمبر نے نام رکھا تھا مسجد مباہلہ, جہاں عیسائی آئے تھے اور مسلمانوں میں سے کوئی نہیں گیا پنجے میں پاک کے سوا. آج مسجد کا نام کچھ اور ہے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو اسم بدل جاتا ہے, مسمہ وہی رہتا ہے. بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ اسم بدل بھی دے تو مسمہ وہی. تو اسم اور مسمہ ایک نہیں. عربی میں کہتے ہیں, کچھ مسلمانوں نے بحث کی, اسم عین مسمہ. اسم عین مسمہ. اسم و مسمہ ایک ہی چیز ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے اسم غیر مسمہ, عین مسمہ نہیں. اسم اور ہے, مسمہ اور ہے. میں نے اتنی دلیلیں دی ہیں, چلیے آگے بڑھوں, واپس آؤں گا اسی بحث کو واضح کروں گا. اب آئیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسکولوں میں آپ نے گرامر پڑھی ہوگی. کلمہ, ورڈ, اس کی 3 اقسام بتائی گئی ہیں عربی میں. اسم, فعل, حرف. ناؤن, ورب, پارٹیکل. اب سارے مجھے پتا, میں سوچ رہا ہوگا مولانا نے گرامر کا درس شروع کر دیا. میں آپ سے وعدہ کر کے کہہ رہا ہوں, جب بات واضح ہو گئی تو آپ گھر جا کے بھی مجھے دعائیں دیں. کلمے کی 3 قسمیں, اسم, فعل, حرف. اسم. اب آئیں ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھیں, اس میں کتنے کلمات ہیں. میں گنوانا شروع کرتا ہوں, آپ گننا شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با حرف ہے, اس کے بعد ہے اسم. کثرت استعمال کی وجہ سے الف گر گیا. یہ تھا بے اسم اللہ الرحمن الرحیم, تو الف گرا رہ گیا بسم اللہ. کیونکہ سورہ اقرا کے اندر بس ایک ہی مطلب آیا تھا, وہاں پہ اقرا بے اسم ربک الذی خلق. چلیے میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ضرور لطف اندوز ہوں گے. علمی لحاظ سے میں بہت علمی پیچیدہ بحث کو پیش کر رہا ہوں. تو با حرف, اسم, اسم, اسم پھر حرف میں سے اسم, اسم. اللہ اسم, الرحمن اسم, الرحیم اسم. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 5 کلمات ہیں. 5 کلمات ہیں. 5 کلمات ہیں. ایک حرف ہے, 4 اسم ہیں. پنجتن پاک کو دیکھیے, ایک بی بی ہے, 4 مرد ہیں.
توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم با حرف ہے, حرف کے اپنے معنی اسم سے مل کے آتے ہیں. لغویون نے, لغت والوں نے, گرامر والوں نے بے کے 9 معنی لکھے عربی میں. اب سارے نہیں بتاؤں گا کیونکہ جانتا ہوں مجمع پوری توجہ نہیں رکھ پائے گا. 9 معنی. کتنے؟ با کے 9 معنی. اسم یعنی نام, اللہ اللہ کا نام ہے, باقی تمام صفات ہیں. اللہ اللہ کا نام ہے. اب یہ بحث ہے کہ یہ کیا تھا, الالہ سے اللہ ہوا ہے, الالہ اللہ ہو گیا یا نہیں؟ اللہ نے کہا یہ میرا نام ہے. بھائی دیکھیں جو اللہ نام بتا دے وہ اس کا نام ہے. تو اس نے خود کہا یہ میرا نام ہے, اور اس لیے کہا گیا کہ اللہ نہ کہو اللہ. کیوں؟ 4 بت تھے, لات, منات, حب اور عزا. لات کو عرب کہتے تھے اللات, ال لگا کے کہتے تھے اللات. تو اللہ اور اللات مل جاتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا یہ اپنا والا ہے یا مشرکوں میں سے ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ اللہ کہنے والا, یہ اللہ کہنے والا. تو اللہ نے کہا مجھے اللہ نہ کہو. حبیب خدا نے فرمایا کہو اللہ. جب بھی کہو اللہ, تاکہ پتہ چلے لات والا نہیں ہے, اللہ والا ہے. آپ کی محبتوں کی کا ممنون ہوں. غور سے سنیے گا. با 9 معنی لکھے ادبا نے, لغویون نے. یہ الفاظ استعمال کرنے میں مجبور ہوں کیونکہ بات بہت آگے تک جا رہی ہے. لغویون نے 9 معنی لکھے ہیں با کے. بے, بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی میں کہتے ہیں با, اردو میں بے. 9 معنی. بسم اللہ میں صرف 2 ممکن ہیں, ابتدا کے معنی میں یا استعانت کے. ابتدا یا استعانت. ابتدا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. تمام لغویون نے, اس میں شیعہ سننے کا مسئلہ نہیں ہے, تمام لغویون نے بس 2 ہی معنی لکھے ہیں. بسم اللہ میں کتنے ممکن ہیں؟ 2. تمام لغویون نے لکھا صرف 2 ممکن ہیں. حتی کرسچن نے بھی لکھا جو عرب کے ادیب ہیں, عربی زبان کے. 2 معنی ممکن, یا ابتدا کے یا استعانت. استعانت یعنی مدد. مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. دوبارہ میری بحث ذہن میں لے آئیے. اسم اور ہے, مسمى اور ہے. توجہ بھائیوں, بعض مسلمان کہتے ہیں, سارے نہیں, اکثریت مانتی ہے کہ اللہ سے مدد مانگنا تو سب کہتے ہیں جائز ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے. غیر اللہ سے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے. بعض یہ کہتے ہیں اللہ سے مدد مانگنا جائز, غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت. شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سے مدد مانگنا بھی جائز ہے, غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی جائز ہے. اللہ سے مدد مانگنا بھی عبادت ہے, غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی عبادت ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو اب آئیے ذرا دوبارہ اس بحث کو پیش کر رہا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جب تفسیر میں آؤں گا تفصیلاً اس پہ دلیلیں پیش کروں گا. آج نہیں, کل نہیں. جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچوں گا تفصیل سے دلیلیں دوں گا قرآن سے, حدیث سے, کہ یا علی مدد کہنا جائز ہے. اب پہنچ گئی بات. ابھی تو پیش نہیں کیا. ایک منٹ. ابھی تو صرف میں نے کہا ہے, آپ اتنے حیدری. ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا, بعد میں پیش کروں گا. 2 دن ابھی ہیں تفصیل سے, آج سن لیجئے. فیضان گرامی, اسم غیر مسمى, اسم اور ہے, مسمى اور ہے. بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اسم عین مسمى, اسم ہی مسمى. اگر اسم ہی مسمى ہوتا تو جب ہم کہتے ہیں نا آگ, تو زبان جل جاتی. کچھ لوگ تو پہنچ گئے. چلیے گا آپ میرے ساتھ, منطق و فلسفے کے روح سے پیش کر رہا ہوں.
اگر اسم عین مسمى ہوتا، اسم ہی مسمى ہوتا تو آگ کہنے سے منہ جل جاتا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ جو سامنے بھڑکتی ہوئی آگ ہے نا، اس کا نام آپ پانی رکھ دیجئے، اسم بدل جائے گا، مسمى نہیں بدلے گا، وہ آگ پھر بھی جلائے گی۔ ایسا ہی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے جواب میں یہ کہا کہ نہیں، اسم عین مسمى ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا حلوہ تو منہ میں پانی آنے لگتا ہے۔ انہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا حلوہ کہنے سے منہ میں پانی آتا ہے، حلوہ نہیں۔ رضان گرامی، بات پہنچ رہی ہے نا میری؟ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا جو غور سے سن رہے ہیں۔ میں نے ایک بہت علمی موضوع پیش کیا، 1000 سال سے ہماری کتابوں میں شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر التبیان 1000 سال پہلے لکھی گئی، اس میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، بحث موجود ہے، انہوں نے جوابات لکھے۔ علامہ طالب جوہری احسن الحدیث کے اندر مرحوم علامہ مقامہ نے جلد نمبر 1 میں جواب لکھے، سب نے بحث کی ہے، سب نے جواب دیا۔ میں اکیلا نہیں ہوں جو موضوع کو چھیڑ رہا ہوں، میں 1000 بلکہ 1200 سال کی بحث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ 1250 سال پرانی بحث ہے، صرف متکلمین میں نہیں، فلسفیوں میں بھی بحث جا چکی ہے، سارے بحث رہے ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں اسم عین مسمى، ہم کہتے ہیں اسم غیر مسمى۔ بات واضح ہو گئی ہے، سب کو پتہ چل گیا اسم عین مسمى نہیں، اسم اور ہے، مسمى اور، اسم غیر مسمى۔ اب سارے بندے کی توجہ ہو، اسم مسمى نہیں ہے، اسم اور، مسمى اور۔ اب سنیں بسم اللہ کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اللہ سے نہیں، نام سے اللہ ہے یا نہیں؟ جو نہیں پہنچے، بسم اللہ بے اسم اللہ الرحمن الرحیم، مدد اللہ سے نہیں، اللہ کے نام سے، اسم اور ہے، مسمى اور ہے۔ اللہ نے قرآن شروع کیا تو کہا مدد اللہ کے نام سے، اللہ سے نہیں۔ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہوگا تو اللہ کبھی نہ کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدد اللہ کے نام سے۔ کتاب التوحید، کتاب کا نام ہے کتاب التوحید، شیخ صدوق نے لکھی ہے، بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس کتاب کا ترجمہ میں نے کیا، رٹ کے نہیں کہہ رہا ہوں۔ کتاب کا ترجمہ 9 سال لگا کے انگریزی میں نے ترجمہ کیا، 1000 سے اوپر سے کی کتاب ہے، ترجمہ میں نے کیا۔ اب امام سے روایت ہے، کیا مولا اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کے نام سے، کئی مرتبہ اللہ اپنا کہتا ہے، کبھی کہتا ہے اللہ کے نام سے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تمام پیارے نام اللہ کے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو اس کے ناموں سے پکارو، مدد اللہ کے نام سے، اللہ سے نہیں۔ تو چھٹے امام سے پوچھا مولا کہ اللہ کے نام کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا نحنو اسماء اللہ الحسنى، اللہ کے پیارے نام ہم آل محمد ہیں۔ بات پہنچ گئی ہے، اب بات واضح ہو گئی ہے۔ ابھی میں نے صرف ابتدا کی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچیں گے، تفصیل سے دلیلیں دوں گا، قرآن اور حدیث سے دلیلیں پیش کروں گا۔
ابھی میں نے صرف قرآن کی ایک آیت سے پیش کی اور ایک حدیث معصوم علیہ السلام کی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدد اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. اللہ نے قرآن کو شروع کیا تو کہا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے. وہ افراد جو کہتے ہیں کہ نہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، وہ جو خود کہہ رہے ہوتے ہیں نا ساری زندگی مانگتے رہتے ہیں، کھانے کو دے دو، پینے کو دے دو، مسجد کا چندہ دے دو، تو جا کے اللہ سے مانگ لے، لوگوں سے کیوں مانگ رہا؟ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے، توجہ، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا اگر بدعت ہے تو لوگوں سے مانگنا بند کرو. نہیں پہنچے ایسا نہیں کہ نہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا بدعت ہے. بھئی آپ مانگ رہے ہیں مجھے پانی دے دینا، مجھے کھانا دے دو، گھر میں ہی مانگتے ہیں. اور ایسے ایسے افراد ہیں بیوی تک سے مدد مانگتے ہیں، کھانا بنا دینا، اور معافی تک مانگتے ہیں. جو افراد علی سے دوڑتے ہیں نا، جو علی سے بھاگے وہ عورتوں سے ذلیل ہوتا. ٹائم ہے؟ زیادہ نہیں ہے، مجھے 10 سے 15 منٹ کی زحمت دینا آپ کو، تو مجمع میرے ساتھ رہے. عزیزان کرام، اب یہ افراد کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا بدعت ہے، اور کچھ بدعتی ہمارے ہاں بھی آنے لگے ہیں. بات پہنچ گئی ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے. تو اگر ہم کہتے ہیں بھئی آپ ساری زندگی مدد مانگتے ہیں، ہر ایک سے مدد مانگ رہے ہو، میری مدد کر دو، گھر بنوانے میں مدد، گاڑی لینے میں مدد، تو ہر کام میں مدد مانگ رہے. نہیں، مردوں سے مدد نہیں مانگ سکتے، زندوں سے مانگ سکتے ہیں. کہ یہی تو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں. 1400 سال سے ہم یہی بتا رہے ہیں، مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے. نہیں ہے مجمع، نہیں ہے لو، سارا مجمع نہیں ہے، کچھ لوگ پہنچ گئے. سارا مجمع کی توجہ، خدا کی قسم میرے سینے میں دم نہیں ہے، میرے گلے میں دم نہیں. ہم یہی 1400 سال سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، زندوں سے مدد مانگو. زندوں سے مولا علی کہتے ہیں کچھ لوگ چلتے پھرتے ہیں، چلتی پھرتی لاشیں. یہی ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں، مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے. کچھ لوگ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، دوڑتے بھی ہیں. ایسا دوڑتے ہیں گھوڑوں کو بھی چلتے ہیں. یقین مانے بالکل طاقت نہیں. جو پیش کر رہا ہوں اسے سن لیجیے. جس محبت سے آپ سن رہے ہیں میں ممنون ہوں، آپ کی محبتوں کا میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما رہا ہوں. فیضان گرامی، ہم کہتے ہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت، مردوں سے، زندوں سے نہیں، زندوں سے نہیں. تو آپ سے کوئی پلٹ کے کہہ دے گا کہ نہیں تمہارے امام تو مردہ ہے،
تو تم نے قرآن پڑھا یا نہیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ خبردار گمان بھی مت کرنا جو راہ خدا میں مارے جائیں وہ مردہ ہے، وہ زندہ ہے، پردہ تمہاری آنکھوں میں ہے۔ اور فرمانے سے الاحیاء عند ربهم یرزقون، یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ ہمارا ہر امام، ہمارے 11 امام شہید زندہ، اس لیے ہم اس سے مدد مانگتے ہیں۔ شہید زندہ ہوتے، ہم مردوں سے مدد نہیں مانگتے۔ توجہ، ہم زندوں سے مدد مانگتے ہیں، مردوں سے نہیں۔ مردوں سے مدد مانگنے کو ہم بھی کہتے ہیں بدعت ہے۔ تو اگر کوئی پلٹ کے کہے کہ تمہارے سب تو شہید نہیں ہے، تمہارے ائمہ کا ہر بیٹا تو شہید نہیں ہے، تو ہر بیٹے سے جو مدد مانگتے ہو، جو شہید ہے اس سے مدد مانگو، عباس ابن علی سے مدد مانگو، علی اکبر سے مدد مانگو، قاسم سے مدد مانگو، یہ علیہ السلام شہید۔ جو بیٹے شہید نہیں، حضرت معصومہ، حضرت موسیٰ وغیرہ، ان سے جو مدد مانگتے ہو، کیونکہ ہم پیغمبر کو مانتے ہیں، اور پیغمبر کہا گئے اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، شہید ہوتا ہے۔ اہل بیت کا تو ماننے والا بھی مردہ نہیں، ان کا ماننے والا شہید ہے۔ اور امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں اس حدیث کو نقل فرمایا، امام جار اللہ زمخشری نے اپنی تفسیر الکشاف میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ بڑے بڑے جید علماء نے، یہ ہمارے علماء نہیں، ان سب نے فرمایا کہ سرور کائنات نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہادت کی موت ہے۔ علامہ مات علی حب آل محمد ماتا شہید، اور یہی پہ روکے نہیں، ماتا مغفور اللہ۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ سے۔ اے میرے صحابہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ گناہوں سے توبہ کردہ مرتا ہے۔ تو 8 جملے ہیں جو محبت میں مرے، اور 3 جملے ہیں جو بغض میں مرے۔ بس ایک جملہ پیش کروں گا، وقت نہیں، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں الا ومن مات علی بغض آل محمد ماتا کافرہ، یہ بھی ہے۔ اور یاد رکھو میرے صحابہ، جو میری آل کی بغض میں دنیا سے جائے وہ کافر بنتا ہے۔ علامہ من مات علی بغض آل محمد مکتوب الجبین، جو بغض آل محمد میں مرے تو روز قیامت جب آئے گا نا تو پیغمبر فرماتے ہیں اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا وہو مایوس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آل محمد کا بغض رکھتا ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس ایک روایت پیش کروں گا بسم اللہ کی فضیلت میں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، میں آج مکمل نہیں کر سکا، میں نے بہت سے مطالب ذہن میں لایا تھا لیکن نہیں پڑھ سکا۔ 2 سے 3 حدیث صرف جلدی پیش کروں گا۔ پہلی حدیث، 4 نظریات ہیں۔ ایک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی سورہ کا جز نہیں۔ دوسرا نظریہ صرف سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ تیسرا نظریہ باقی سوروں کا آیت کے طور پہ جز نہیں لیکن جز ہے اگلی آیت، یعنی بسم اللہ لکھیں گے پھر الف لام میم یہاں پہ جا کے آیت مکمل۔ چوتھا نظریہ صادق علیہ محمد علیہ السلام
بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورہ کا جز ہے. ہر سورہ کا کوئی شام سے آیا. مولا علی کی شہادت ہو چکی تھی. اس نے کہا میں مسجد نبوی میں نماز پڑھا ہوں. مدینے والے جمع ہو گئے, اس نے نماز پڑھائی, بسم اللہ نہیں پڑھی. بسم اللہ نہیں پڑھی. ابھی بہت سے صحابہ زندہ تھے. انہوں نے فوراً نام لے کے کہا اصدقت فی الصلاۃ ام نسیت الفاتحہ, کیا تم نے نماز میں چوری شروع کر دی ہے یا تو فاتحہ بھی بھول گیا؟ پہنچ گئے ہیں ذرا. تو نے نماز میں کیا چوری شروع کر دی ہے یا فاتحہ تک بھول گیا؟ بسم اللہ کے بغیر. کہا میں نے کیا کیا؟ کہ تو نے بغیر بسم اللہ کے فاتحہ پڑھی. اتنا شوق تھا صحابہ کا, اسے نماز دوبارہ پڑھانی پڑی, پر بسم اللہ سمیت پڑھانی پڑی. کہ اب جب شام جاؤں گا, قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جب تک بسم اللہ قرآن سے نہ نکلوا دو تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا. کیوں؟ کیونکہ پائے بسم اللہ علی. بس بھائی وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جاؤں, اس لیے ہمارے یہاں تاکید ہے کہ اخفاتی نمازوں میں بھی, ظہر اور عصر کی نماز میں بھی جب سورہ دھیمی آواز میں پڑھا جاتا ہے تب بھی بسم اللہ بلند آواز سے پڑھو. یاد ہے نا میرے بچوں کا مسئلہ, میرے بزرگ, میرے بھائی, ہمارے یہاں فقہی مسئلہ کہ وہ نمازیں جو دھیمی آواز سے کم آواز میں پڑھ جاتی ہیں اس میں بھی بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھنا. یہ اونچی آواز سے آپ پڑھ کے بتا رہے ہیں میں علی والا ہوں. اس لیے ٹائم نہیں ہے, بس سلام. میری اگر بات پہنچ گئی ہو تو میرا علی والا بھائی, میرا بچہ نماز ترک نہ کرے, اور نماز جب پڑھے تو ویسے ہی پڑھے جیسا پیغمبر بتا کے گئے, جیسے چھٹے امام علیہ السلام نے نماز بتائی ہے. بسم اللہ ہمیشہ اونچی آواز سے پڑھیں, کبھی دھیمی آواز میں نہیں. ایزان گرامی, ہمارے لاکھوں درود و سلام شہدائے کربلا پہ اور ان بچوں پہ جو میدان کربلا میں آئے لیکن بھاگے نہیں. بات پہنچ گئی نا میری. کربلا میں آنے والا کوئی بچہ بھی کبھی بھاگا نہیں. جب سوال کیا نا کوفے والوں نے عمر سعد اور فوج سے, عمر سعد کی یزیدی فوج سے, تم نے بچوں تک کو مار دی. یہ اتنے بچوں کے سر آئے نیزوں پر. حضرت قاسم کا سر بہت خوبصورت سر ہے. جناب قاسم کی بھی داڑھی بھی نہیں آئی, 13.5 برس کی تھی. انہوں نے بچوں کے سر. حضرت عبداللہ, حضرت علی عثمان, اونو محمد, کئی بچوں کے سر آ رہے ہیں. ان کی تو چہرے بتا رہے ہیں یہ چاند مانند ہیں. جب سپاہی سے پوچھا تم نے بچوں کو کیوں مارا؟ کہا ہم نے نہیں مارا, یہ بچے بھاگتے ہی نہیں تھے. ایک ایک بچہ اپنے آپ کو پوری فوج پہ گرا دیتا. نہ جانے حسین نے کیا کر دیا تھا جو حسین کا عاشق ہو رہا ہے, پھر وہ مولا حسین پہ جان قربان کر کے خوش ہو جائے. بس بھائی آئیں ذرا ساتھ چلیے گا. اب مخصوصیاں شروع ہو گئی ہیں. بسم اللہ کا گھرانہ ہے اور مولا علی کی بیٹی ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. بی بی کے 2 بیٹے ہیں, حضرت عمر, حضرت محمد علیہ السلام. بی بی دونوں کو لے کے کربلا. جب شہادتیں شروع ہوئی تو جناب زینب کبریٰ نے جناب عباس علیہ السلام کو بلایا. کہا عباس ذرا میرے بھائی سے کہو مولانا محمد کو اجازت دے دو, یہ میدان کارزار میں جائیں. جناب عباس علیہ السلام نے مولا حسین کی خدمت میں عرض کی, مولا بی بی فرما رہی ہیں مولانا محمد کو اجازت دے دیں. مولا حسین نے دیکھا کہ نہیں عباس ابھی نہیں. اصحاب ایک ایک کر کے جا رہے ہیں.
ایک مرتبہ ظہر کا وقت قریب آنے لگا، میرے بھائی حسین سے کہوں میرے حق کا واسطہ میرے دونوں بیٹوں کو اجازت دے دیں، میرے دونوں بیٹوں کو اجازت دے دیں۔ جناب عباس علیہ السلام نے آ کے اسی طرح سے مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، مولا بی بی فرمانی میرے حق کا واسطہ۔ اب مولا حسین خود تشریف لائے جناب زینب کے پاس، بہن کیا بات ہے؟ کہ بھیا میرے بیٹوں کو اجازت کیوں نہیں دے رہا؟ میں نہیں چاہتی علی اکبر چلے جا رہے ہیں اور اونو محمد آتی رہے، پہلے اونو محمد تو بھیجیے گا۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے بڑی حسرت بھری نگاہوں سے جناب زینب کبریٰ کو دیکھا، فرمایا کہ بہن جناب عبداللہ آپ کے شوہر عبداللہ بوڑھے ہیں، یہ دونوں ان کا سہارا رہیں گے، کیا پتہ عبداللہ راضی نہ ہو۔ کہا میرے بھائی جب ہم چلے تھے نا مدینے سے تو عبداللہ نے خود مجھ سے کہا تھا زینب اگر جنگ کی نوبت آ گئی تو پہلے ہمارے بیٹوں کو بھیجیے، علی اکبر سے پہلے اونو محمد کو جنگ میں بھیجیے۔ کہا میرے بھائی عبداللہ راضی ہے، بس بھائی اس سے پہلے کہ میں شہادت پڑھوں، پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، میری درخواست ہے ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ کربلا چلیے گا۔ شب عاشور ہے، ہر بی بی اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے، ایک بی بی بار بار کہتی ہے قاسم میں بیوہ ہوں، صرف آپ کی خاطر کربلا آئی ہوں، آپ کے بابا کی وصیت تھی کہ جب میرا بھائی حسین کربلا جائے قاسم کو ضرور بھیجیے گا، یہ میری نمائندگی کہے گا بیٹا قاسم میں آپ کے خاطر آئی ہوں۔ اتنے میں ایک بیوی نے کہا علی اصغر بیٹا آپ چل نہیں سکتے، بیٹا بس ماں کی آبرو رکھ دیجیے گا۔ حضرت کو میں لگا اب اگر دیکھ سکے تو دیکھے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے۔ بس بھائی ہر بیوی اپنے اپنے انداز سے اپنے بیٹے سے مخاطب ہے۔ ایک بیوی بار بار کہہ رہی ہے علی اکبر میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی۔ جناب سید الشہداء ہر خیمے کے باہر سے بیویوں کی آوازیں سن رہے ہیں، خیمے سے آواز باہر آ جاتی ہے، مولا کے آنسو بہ رہے ہیں۔ اتنے میں دیکھا ایک بیوی کہہ رہی ہے پروردگارا میرے اولاد نہیں ہے، میرے اولاد ہوتی تو میں بھی اپنا بیٹا حسین پہ قربان کرتی۔ ابھی مولا حسین خیمے کے اندر نہیں گئے، جناب عباس آ گئے، بی بی آپ کی طرف سے میں قربانی پیش کروں گا۔ اب اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھے گا۔ اتنے میں مولا حسین نے سنا ایک ماں اپنے بیٹوں کے بال سنبھال رہی ہے، ماں کو بیٹوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا نا اگر بیٹا دیر سے گھر آتا ماں کتنی مرتبہ دروازے پہ جاتی، نہ جانے میرا لال کہاں رہ گیا، نہ جانے جناب زینب کا کلیجہ کتنا مشغول ہے۔ دونوں بیٹوں کے بالوں کو سنبھال رہی ہے اپنی ہاتھ کی انگلیوں سے، اور بار بار کہتی ہے میرے شیروں تم میں جعفر طیار کا حلم ہے، تم حیدر کرار کے نواسی ہو، میرے شیروں تم میں شیروں کا حلم، ننہال ننہال دونوں طرف سے تم شیروں سے، تم حیدر کرار کے نواسی جعفر اے میرے شیروں بس میری ایک وصیت یاد رکھنا۔ اماں فرمائیے کیا وصیت ہے؟ میرے بیٹوں اگر لڑتے لڑتے تم ہو بہت بہادر، اگر تم لڑتے لڑتے فرار تک پہنچ جاؤ نا، پانی نہ پینا میرے بچوں، پانی نہ پینا، ماموں کے بچے بڑے پیاسے، سکینہ بڑی پیاسی ہے، اے میرے شیروں علی اصغر بہت پیاسا ہے۔ بیوی آپ نے لاکھوں کروڑوں سلام، آپ کے بچوں کے سلام۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادوں نے کہا اماں ہمیں آپ کی وصیت یاد رہے، اماں ہم پانی نہیں پیئیں۔ بس بھائی عاشورے کا دن نمودار ہوا، میں نے سارے مسائل چھوڑ دی۔ ٹائم کیا بس بھائی 5 سے 10 منٹ کی ضرورتوں کا وقت نہیں رہا۔ عاشورے کا دن نکلا، بیوی نے کہا حسین میرے بیٹوں کو جانے دیں میدان جنگ میں۔ تو جب ایک مرتبہ دونوں کو لائے نا سوار کرانے کے لیے، ایک بیٹے کو مولا حسین نے سوار کرایا،
दूसरे जनाब ज़ैनब के बेटे को हजरत अब्बास ने सवाल किया। दोनों बहुत लगे थे। हजरत जाफर तैयार के पोते मौला अली अलैहिस्सलाम के हजरत करार के नवाज। बस भाई मेरी बात देखिएगा, मैं आखिरी जुमले पेश कर रहा हूँ। जब दोनों सवाल हुए ना, दोनों ने एक दूसरे को देखा। जनाब औन मोहम्मद ने दूसरे को देखा और कहा, भाई मैं मैमने पे हमला करता हूँ, आप मैसरे पे हमला करें, फिर हम कल पे लश्कर पे मिले। दोनों ने हमला किया, दोनों कल पे लश्कर पे पहुंच गए। एक ने दूसरे से कहा, आज जरा आगे बढ़ते हैं, मामू के दुश्मन उमर साद के कत्ल करते हैं। उमर साद ने देखा दोनों तेजी से आगे बढ़ा, उसने आवाज दी, सारे लश्कर से कहा हमला करो। ये दोनों बच्चे बहुत बहादुर, एक मरतबा घोड़े दौड़े, एक के सर में तलवार लगी, दूसरे के सर में कौन सा लगा, एक उसी वक्त शहीद होकर गिरा, दूसरे ने आवाज दी, मामू जान हमारी मदद को आइए, हम दोनों गिर गए, दुश्मनों में न लगा। मौला हुसैन ने बहुत तेजी से गुजरा को दौड़ा, मक्तल में पहुंचा। मैं भी पढ़ूंगा, अभी आप सांस ले लीजिए, मैं पढ़ूंगा। कल मेरा भाई एक बच्चा बेहोश हो गया, अगर कोई कमजोर देता हो तो अभी चला जा, मैं पढ़ूंगा। मौला हुसैन ने दोनों के लाशें उठा खैमों में वापस लेते आए। जब खैमे में वापस लाए ना, हर बीवी आ गई, रोने लगी। मौला ने एक मरतबा देखा जनाब ज़ैनब है। एक मरतबा मौला हुसैन ने फरमाया, फिजा जरा मेरी बहन से कहें बेटों से फिजा कर दे। जनाब फिजा ने कहा, बीवी आपके भाई फरमा रहे हैं बेटों से फिजा कर दे। जनाब ज़ैनब बड़े आराम से आए, आंसू बह रहे हैं, दोनों के लाशों के दरमियान में बैठे, दोनों के सीनों पे हाथ रखे और रो के बस एक जुमला कहा, औनो मोहम्मद मेरे शेरों मुझे बताओ, मैं अपने भाई पे किसे कुर्बान करूं? मेरा भाई अकेला रह गया, कोई नहीं है मेरे हुसैन भाई का। अजरकुम अल्लाह, खुदा सिवाय हमें हुसैन अलैहिस्सलाम के कोई गम न दे। बस नहीं, 2-4 मिनट की जहमत। 11 मुहर्रम का दिन निकला, हर बीवी अपने अपने शहीद की लाशों पे चली गई, लेकिन दो बीवियां किसी लाशे पे नहीं गई, वो सिर्फ मौला हुसैन के लाशे पे आई। जनाब ज़ैनब और जनाब रवा, जनाब ज़ैनब और मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लाशों पे नहीं गए। बस भाई करबला से पूछ का वक्त आ गया, बीवियां नाकों पे सवार थी। आपने देखा ना, ऊँटनी की पुष्ट बुलंद होती है। जब जनाब ज़ैनब ऊँटनी पे सवार थी ना, बीवी की मक्तल में नजर पड़ी, 2 लाशें नजर आई। बीवी ने लाशें देखे, आंखें बंद कर दी, आंखें बंद करके फरमाने लगी, ओ मोहम्मद अलविदा, मेरे शेरों बाज आ रही है। अजरकुम अल्लाह, 11 मुहर्रम को बीवी विदा करके चले गई। बस भाई सोयम को कूफा में है, चहलों से पहले बीवी को रिहाई मिली शाम, शहदा के सर वापस आने लगे। जब शहदा के सर वापस आ रहे थे ना, इतने में एक आदमी 2 सर लेके आया, सरों का आना था। सब बीवियों ने जनाब ज़ैनब को देखा, बीवी ने सरों को देखकर सर झुका लिया। सरों के लाने वाले ने सवाल किया, इन 2 सरों की वारिसा कौन है? कोई बीवी नहीं बोल रही। उसने दोबारा पूछा, क्या इन 2 सरों की वारिसा खैमों में जल के मर गई है? क्यों कोई नहीं बोलता? अब जनाब फिजा से रहा नहीं गया, कहेंगे तो सर मुझे दे दो, ये मेरी आका जाजी के रह गए। बीवी बेटों से विदा तो कर ली। उलमा फरमाते जनाब ज़ैनब ने फरमाया, फिजा में अली की बेटी सदका दे के वापस नहीं ले, मैंने हुसैन का सदका दे दिया। बीवी ने बहुत जब्त किया, सब्र किया, चहलों पे करबला आई, जिम्मेदारी से पढ़ा। बीवी ने सबका मर्सिया कहा, मौला हुसैन का मर्सिया मौजूद है तो जनाब ज़ैनब ने फरमाया। मौला अब्बास का मर्सिया कहा, मौला अली अकबर का नहीं कहा तो औनो मोहम्मद का मर्सिया लगा। लेकिन जब करबला से जाने लगी ना चहलों पे, फिर बीवी ने कहा, औनो मोहम्मद खुदा हाफ़िज़, माँ मदीने वापस जाना। बस भाई बीवी मदीने वापस आ गई। पहले नाना के रोज़े पे गए,
کہا نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شکر حسین کا نانا ہوا. نانا جب خنجر چلا میں دیکھ رہی تھی. بس میں مجھے پڑھانے جا رہا ہوں. آخری جب میں سن لی جناب زینب نے بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا, نانا کے روزے پہ بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا. ماں کی قبر پہ گئے, اپنا سامان کھولا, سامان میں سے کرتا نکالا اور رو کے کہا اماں میں کربلا سے ہدیہ لائی ہوں, یہ آپ کے بیٹے حسین کا کرتا. بی بی نے کرتا بچھایا, قبر پہ زلزلہ سا آنے لگا. بی بی نے فرمایا اماں برداشت نہیں ہوا, اماں آپ نے کرتا دیکھا, میں نے لاشاں پامال ہوتے دیکھا. بس آخری دن ہاتھ دھو کے دیکھتا ہوں. بی بی کہاں گئی؟ بھائی کے گھر, مولا حسین کے گھر چلے گئے. سب سے پرسہ دیا, سب کو پرسہ دیا, بیٹوں کو کسی سے پرسہ نہیں دیا. سب سے کہا مجھے صرف میرے بھائی حسین کا پرسہ دے دو, بیٹوں کا تذکرہ کہیں نہیں کیا. بس وہ دن آیا کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار بلا دیا جناب زینب کے شوہر کو. جناب سید سجاد سے کہا اے سید سجاد اپنی پھوپھی سے گئے گھر واپس آ گئے. وہ ماں جنہوں نے کربلا میں بیٹوں پہ گریا نہیں کیا, کوفہ میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا, شام میں سروں سے پرسہ نہیں کیا, دوبارہ چہلم پہ کربلا آئی, نانا کے روزے پہ گئی, ماں کی قبر پہ بیٹوں کی بات نہیں کی. لیکن آخر ماں سے جیسے ہی اپنے گھر جانے لگی, بی بی نے گوتا سر پہ رکھا, جیسے ہی گھر چلی بی بی کا کلیجہ منہ کو آنے لگا, دل پھٹنے لگا. جیسے ہی گھر آؤ شہر میں دو جان نمازیں دیکھی, بی بی نے جان نمازیں اٹھائی, زمین پہ بیٹھی رو رو کے کہنے لگی میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا, میں جینا نہیں چاہتی, مجھے کوئی لے جاؤ, میرا دل بچ جائے گا. جناب زینب بھی ویسی گریا کر رہی ہے, مسجد سینے سے لگا رکھے, بیوی کو بیٹے بہت یاد آ رہے, سونا کرتا. اتنے میں جناب عبداللہ گھر آ رہے, نہ جانے کیا بھیت گئی جناب زینب. جناب عبداللہ پہچان نہیں سکتے, جانتے کیا فرمایا جناب عبداللہ؟ جناب زینب کو دیکھا اور عبداللہ کہا بیوی کیا بات ہے, آپ ہمارے گھر میں کیوں آئی؟ میری زوجہ گھر میں یہ تشریف لے جاؤ. اب سب میرے دیکھے گا, بیوی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے. کیا عبداللہ پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں, عبداللہ ہم گر گئے, برباد ہو گئے, اور وہ محمد مارے گئے. مرو محمد شفا کہتے تھے جناب عبداللہ زمین پہ گر گئے, پھر اٹھے پھر زمین پہ گر. جب دوسری یا تیسری مرتبہ زمین پہ گر, اب جناب زینب سے رہا لے گیا. کہا عبداللہ کیا بات ہے, بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ جناب عبداللہ نے فرمایا نہیں زینب, وہ دونوں حسین پہ قربان, میں ہوتا میں بھی قربان ہوتا. جناب زینب کے ہاتھ ابھی بھی سہتے ہیں. کہا عبداللہ کیا بات ہے؟